بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالقرنین حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں ZH یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سابق سفیر امریکہ اسد مجید، جن کی جانب سے خط لکھا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان کے دور میں، اور جس میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ امریکہ کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ گرا دی جائے، اور اگر نہ گرائی گئی تو پھر اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اب کیونکہ حکومت تبدیل ہو چکی ہے اور سابق سفیر اسد مجید کی جانب سے ایک اہم بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ آپ کو آج بتاتا ہوں۔ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا آج، اس میں سابق سفیر اسد مجید کو بلایا گیا تھا اور ان سے بیان لیا گیا کہ جو انہوں نے وہاں سے مراسلہ بھجوایا تھا اس میں کیا تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے قومی سلامتی کے حوالے سے، تو اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بیرونی سازش کی جو ہے کسی قسم کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو سابقہ قومی سلامتی کا اجلاس تھا اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، مداخلت کی گئی ہے، اس کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ DGISPR کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں کہا گیا تھا اور سوال ہوا تھا ان سے کہ کیا بتائیں کہ جو ٹیلی گرام ہے اس کے اندر سازش جو ہے اس کا لفظ یوز کیا گیا ہے، کیا واقعی ہی عمران خان حکومت کے خلاف سازش کی گئی؟ تو جس پر DGISPR نے کہا تھا کہ سازش کے حوالے سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ کہیں پر لفظ نہیں ہے، مگر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مداخلت کا لفظ جو ہے وہ ہے، اور مداخلت کی وجہ سے ہی جو امریکہ کے ناظم الامور ہیں ان کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور احتجاجی مراسلہ ان کو دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن میں بھی پاکستان کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ جو اس وقت اپوزیشن میں تھی، یعنی کہ آج کی جو حکومت ہے، یہ دعویٰ کرتی رہی کہ ایسا، پہلے تو یہ کہتی رہی کہ بالکل ایسا کوئی خط بھی نہیں ہے اور یہ من گھڑت خط خود سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب قومی سلامتی کا اجلاس ہوتا ہے، اعلامیہ جاری ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ اس میں سازش کا لفظ یوز کہیں نہیں کیا گیا، نہ ہی کہا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے، یا نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرے گی۔ مگر آج جب اسد مجید جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے کوئی 1.5 یا 2 ہفتے سے یہ حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی تھیں کہ اسد مجید کو دباؤ میں لایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ جی وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، یا پھر وہ کوئی ایسا بیان دے دیں کہ جی یہ خط جو ہے حکومت کی جانب سے لکھوایا گیا تھا تو ان کو نوازا بھی جائے گا، اور یعنی ساتھ میں لالچ بھی دیا گیا اور ساتھ میں دباؤ بھی ڈالا گیا کہ ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہو سکتا ہے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسد مجید نے تمام دباؤ جو ہے وہ خاتمے میں نہ لانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے واضح طور پہ آج کمیٹی کو بھی یہ بتایا ہے کہ جی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ دھمکی آمیز جو زبان ہے وہ استعمال نہیں کی گئی ہے، بالکل یہ حقیقت ہے کہ دھمکی آمیز جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب بات چل رہی تھی سازش یا مداخلت کی، تو اب مداخلت کا جو بیان ہے مداخلت کے حوالے سے وہ تو اب تسلیم کر لیا گیا ہے، اور جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے اس کا اعلامیہ ہے اس میں بھی یہ چیز واضح طور پر کر دی گئی ہے، اور پاکستان کے تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ان کا جو دعویٰ تھا ان کی جو توثیق ہے وہ ہو چکی ہے، ان کا دعویٰ سچ ثابت ہو گیا ہے، حقیقت ہے کہ واقعی ہی مداخلت جو ہے وہ پاکستان کے معاملات میں کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے۔ اور آج اس حوالے سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے بھی سوالات کیے، میں نے خود ان سے سوال کیا، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اس خط کو آج ہم نے دیکھا ہے، اس میں عمران خان سمیت کسی کا بھی نام شامل نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی بیرونی سازش جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک غیر جانبدارانہ کمیشن بنایا جائے اور اس کی مکمل طور پہ تحقیقات کی جائے، تو تاکہ سچ سامنے آ سکے
مگر اب اسد مجید کا جو اصل بیان ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ بیان جو ہے البتہ خود تو انہوں نے نہیں، ذرائع سے جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے کمیٹی کو یہ آگاہ کر دیا ہے کہ بالکل دھمکیاں میز خط جو ہے وہ یعنی خط میں زبان استعمال انہوں نے کی تھی، اور خط میں اسی لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ مداخلت جو ہے کہ مداخلت نہیں کی گئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کس طریقے سے میں کہوں کہ مداخلت نہیں کی گئی ہے، مداخلت کی گئی ہے تو تبھی میں نے خط میں لکھا ہے، یعنی وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے کہ نئی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آصف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، رانا ثناء اللہ جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں، اس سمیت جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں، ایک تو ان کے نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ تقریباً کوئی 3000 کے قریب لوگ ہیں، ان کے نام ای سی ایل سے نکالے جا رہے ہیں۔ جو کابینہ کی سب کمیٹی ہے ای سی ایل کی، ان کا اجلاس ہوا تھا 3 دن پہلے، اور انہوں نے رولز میں ترمیم کی ہے، اور رولز میں ترمیم یہ کی ہے کہ جی جن کے نام 4 ماہ سے ای سی ایل میں شامل ہیں ان تمام کو نکال دیا جائے۔ اب جو ہے جو بھی نام ای سی ایل میں شامل ہوگا وہ 4 ماہ تک رہے گا، یعنی 120 دن، اس کے بعد نام جو ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ یہ حکومت کی جانب سے جو بڑا فیصلہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ البتہ یہ کہا گیا ہے کہ جو دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث ہیں یا عدالت نے ان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دیا ہے وہ تو اس میں رہیں گے۔ یہ جو رولز میں ترمیم ہے یہ قانون یعنی ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، مگر باقی سارے لوگ ہیں، اور اصل بات یہی ہے کہ جو تمام سیاستدان ہیں جن کے نام پی ٹی آئی حکومت میں ای سی ایل میں شامل تھے وہ تمام کے تمام نکل جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی خبر دے دوں کہ مریم نواز عمرے کے لیے تو یہاں سے جائیں گی، مگر وہ وہاں سے اطلاعات کی ہیں کہ لندن جائیں گی اور واپس نہیں آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ حکومت 3 سے 4 ماہ تک سے زیادہ نہیں چل سکتی، اور اسی لیے وہ یہاں سے چلی جائے گی اور وہاں پر بیٹھ کر وہ یہاں کے معاملات دیکھنے کی کوشش کریں گی۔ اس کی اصل بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ بڑے میاں صاحب اب اقتدار میں نہیں ہیں، تو مریم کو بھی یہ برداشت نہیں ہو رہا، اور کیونکہ پنجاب میں اگر معاملات طے ہوتے ہیں تو پھر حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیں گے، کیونکہ ہائی کورٹ بھی آرڈر دے چکی ہے صدر مملکت کو کہ اگر گورنر حلف نہیں اٹھاتے تو پھر وہ اپنا کوئی اور نمائندہ جو ہے وہ مقرر کریں، تو اس حوالے سے عدالتی فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد بھی کرانا پڑے گا۔ تو یہی امکان ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، تو وہ ان کو بھی برداشت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ یہاں سے باہر جائیں گی اور لندن میں ہی رہیں گی، پھر اپنی وہاں سے جو بھی موومنٹ ہے اس کو وہاں سے شروع رکھیں گی۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو موقف ہے وہ صحیح ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ یا تو قومی سلامتی کی کمیٹی یہ واضح طور پہ اعلامیہ جاری کرتی کہ نہ تو سازش ہوئی، نہ ہی مداخلت ہوئی، نہ ہی ایسا کوئی خط آیا، تو پھر تو یہ بات تھی کہ سابق وزیر عمران خان جھوٹ بول رہے تھے، مگر اب کہانی کھل چکی ہے، حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ خط موجود ہے اور دھمکیاں میں الفاظ بھی موجود ہیں اور مداخلت بھی موجود ہے۔ تو اب باقی آپ لوگوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ خان صاحب آپ کو کال تو ویسے ہی دے چکے ہیں نکلو پاکستان کی خاطر، اور اسلام آباد کے حوالے سے بھی وہ کال دے چکے ہیں، جلد ہی وہ کال کریں گے کہ لوگ اسلام آباد پہنچے، اور پھر اگلے وہ عمل کا اعلان بھی کریں گے۔ ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔